زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها ولقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين هم من خشية ربهم مشركون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا كان كصيام الدهر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، مہاجرین جمعہ، اس وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا اور ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی. بے شمار درود و سلام نازل ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر کے دنیا میں بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فغن تھا وہ ہم سے دور ہوا. سوال کیا، دوسری تاریخ عید منانے کے بعد ہم یہ پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، قیام کیا ہے، توبہ اور استغفار کیا ہے، تلاوت قرآن کیا ہے، راتوں کو اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے گریہ وزاری کی ہے، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش چاہی ہے، تو
کیا رمضان مبارک کا مہینہ جو ختم ہو گیا تو اس کا اثر ہمارے اوپر کچھ ہے کہ نہیں؟ کیا اس مبارک مہینے سے ہم نے تربیت حاصل کی؟ کیا صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے بعد جو دوسرے ایام آئے ہم نمازی بن گئے؟ کیا ہم صحیح معنوں میں منہیات سے اپنے آپ کو دور کر لیا؟ کیا صحیح معنوں میں ہم نے اپنی زبان کی حفاظت کی؟ کیا صحیح معنوں میں ہم نے اپنے زبان کا اچھا استعمال کیا؟ کیا صحیح معنوں میں ہم نے غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، بے ایمانی سے، دھوکہ سے، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا؟ یعنی رمضان مبارک کے جانے کے بعد دوسرے جو ایام ہیں، کیا صحیح معنوں میں ہم نے اللہ رب العالمین کے احکام اور فرائض کو مانا کہ نہیں مانا؟ کیا صحیح معنوں میں ہم نے اللہ کے رسول اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرمودات کو سنا، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کی؟ کیا ہم اس پر جمے ہیں، یا رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہوا تو یہ ہماری ساری عبادتیں بھی ختم ہو گئی؟ کیا صحیح معنوں میں ہم ربانی مسلمان بنے یا نہیں، یا صرف ہم رمضانی مسلمان تھے؟ رمضان مبارک کا مہینہ تھا، ساری عبادتیں ہم سے چھوٹتی نہیں تھی، ہم سے کوئی آگے نہ نکلنے پائے، تلاوت میں، صیام میں، قیام میں، اور اسی طرح عبادت میں، صدقہ اور خیرات میں، اور بہت ساری بھلائیاں کرنے میں ہم سے کوئی آگے نکلنے نہ پائے۔ کیا اس کا اثر رمضان کے بعد ہمارے اوپر ہے کہ نہیں؟ کیا صحیح معنوں میں ہم نے اس مبارک مہینے سے کوئی عبرت، کوئی پیغام اور کوئی میسج حاصل کیا کہ نہیں کیا؟ یا یہ رمضان مبارک کا مہینہ گیا اور پھر اس کے بعد ہماری وہی حالت ہو گئی جو رمضان مبارک سے پہلے تھی؟ ہمیں سب سے پہلے اپنے اس نفس کا محاسبہ کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ جو اعمال ہم کرتے تھے نا، وہ اعمال ہمارے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مومنون، سورہ نمبر 23 اور نمبر 56، 57، 58، 60، 61 یہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اور ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفتوں کی، ان کی خوبیوں اور اچھائیوں کا تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور سے 5 خوبیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، یہ مومن ایمان والے اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، ان کے دل نہ اللہ رب العالمین کا کلام سن کر کے کانپ جاتا ہے، اپنے رب کی عبادت و آیتوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اور جو وہ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ دے دیتے ہیں نا، یا کچھ کر لیتے ہیں نا، تو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہمیں نا اللہ رب العالمین کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ جو کچھ کیے ہیں نا ہم رمضان کے مہینے میں، دیے ہیں نا، جو ہم نیکیاں اور بھلائیاں کیے ہیں نا ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے، اس کے تعلق سے ان کے دل نہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں، کن کے؟ مومنوں کے، اور ایک دوسرے سے نہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں، یہ اچھائیاں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی بیان کی ہے ان آیت کے اندر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کیا جو لوگ چوری کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، وہ عبادتیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کی ان عبادتوں کو قبول کر لے؟ یعنی کیا وہ چوری کرنے والے اور شراب پینے والے ہوتے ہیں؟ یعنی آدمی شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے اور غلط کام کرتا ہے، جب وہ نیکیاں کرتا ہے نا، تو کیا وہ مطلب دعائیں کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کر لیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لا یا بنت الصدیق ولکنہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون والا تقبل منہم وتخافون اللہ تقبل منہم، سنن ترمذی حدیث نمبر 3175۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق کی بیٹی
یہ چوری کرنے والے اور شراب پینے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے بعد ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں قبول نہ ہو، تو اس کے لیے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ہم نے بہت ساری عبادتیں، ریاضتیں اور توبہ اور استغفار، دعا، ذکر و اذکار اس مبارک مہینے میں رمضان میں بہت پابندی کے ساتھ ہم نے کیے۔ اذان ہو گئی تو ہم سب سے پہلے اذان سن کر کے اور مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ ہم سوچتے تھے کہ چلو ایک صفحہ دو صفحہ کچھ ہی صحیح ہم اللہ رب العالمین کی قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، چلو کچھ نہیں تو مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار ہی کر لیں گے، کچھ نہیں تو اگر ہم مسجد میں جائیں گے تو وہاں 2 رکعت نماز ہی پڑھ لیں گے۔ یعنی ہماری یہ خواہش رہتی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 8، کہ اللہ رب العالمین جب ہمارے دل کو تو نے سیدھا کر دیا ہے رمضان میں جو ساری عبادتیں ہم نے کی ہے ہم نے اپنے آپ کو صحیح منہج اور صحیح راستے پر لگا دیا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس دل کو کجروی نہ بنانا، ٹیڑھا نہ کرنا، رمضان گئے پھر اس کے بعد پھر ہماری وہی حالت ہو جائے جو 11 مہینے پہلے تھی۔ نہیں، یہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ رب العالمین تیرے ہی طرف سے یہ رحمت ہے، اللہ رب العالمین تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ جب سیدھی ہدایت دے دی ہے، رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق دے دی ہے اللہ رب العالمین، تو اللہ رب العالمین تو اس پر قائم اور دائم رکھنا۔ یہ دعا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری حالت کیا ہے؟ وہی بے راہ بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ کچھ نہیں ہم نے اپنے آپ کو سدھارا، کچھ ہم نے اس سے عبرت حاصل نہیں، کچھ ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا، ہماری تربیت کچھ نہیں ہوئی۔ یعنی اب یہ دوسرا ہی سوال ہے اور ہماری مسجدیں بالکل خالی ہیں، کوئی نمازی نہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری تربیت کرنے آیا تھا، ہمیں سیدھے راستے پر لگانے آیا تھا، اور اگر ہم نے نیکیاں کی اور اس کے بعد اس کی حفاظت نہیں کی تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین کی اطاعت اور اسی طرح ثابت قدمی پر پھیر دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے، اور جب بھی آتے تو کثرت سے یہی دعائیں پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ یہ دعائیں ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے اس دعا کو پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کہا، ام سلمہ آدمیوں کا جو دل ہے دل جسم کے اندر اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ رب العالمین جیسے چاہے اس کو پھیرے الٹے، جس کے دل کو اللہ رب العالمین چاہے تو قائم رکھے اور جس کے دل کو چاہے اللہ رب العالمین پھیر دے۔ اس وجہ سے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو سیدھے راستے پر لگا دے، دین پر ثابت قدم رکھ، اپنی اطاعت اور فرما برداری پر ہمارے دل کو لگا دے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے تھے۔ اور سنن ترمذی حدیث نمبر 3522 میں اس کا تذکرہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے لیے سب سے بہتر عمل اس عمل کو قرار دیتے تھے جو آدمی مسلسل اور لگاتار کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، کم ہو، زیادہ نہ رہے، تھوڑا ہی سے رہے۔ احب الدین الیہ ما دوام علیہ صاحبہ، اور دوسری حدیث وَأَحَبُّ اللَّهِ إِلَى الْأَعْمَالِ وَإِنْ أَدْوَمَهَا وَإِنْ قَلَّ،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عمل کو زیادہ پسند کرتے تھے جو مسلسل لگاتار کنٹینیو رہے، اگرچہ چھوٹا رہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین اس عمل کو زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جو مسلسل لگاتار کنٹینیو ہوتا رہے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو لیکن اس پر عمل کرنے والا مسلسل عمل کرتا رہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 785. معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقیموا، استقامت اختیار کرو، یعنی جو تم بات سیکھ لو یا جو عمل کرو اس پر تم جمے رہو. ولا تحسم، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان خیر اعمالکم الصلاۃ، تمہارا جو سب سے بہتر عمل ہے نا وہ نماز ہے. وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 722. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن ہی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. اور جو آدمی استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو خوشخبری سناتا ہے. سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 30 31 32. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا ولکم فی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یعنی جو آدمی عقیدہ توحید اور عمل صالح پر قائم رہتا ہے، استقامت اختیار کیا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، تھوڑا ہی سا کر رہا ہے نا لیکن اس کو برابر کر رہا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے اور اعمال صالحہ پر اس کی مداومت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، مرتا ہے، تو فرشتے اس کو خوشخبری سناتے ہیں. یا تو موت کے وقت یا تو وہ قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت خوشخبری سناتے ہیں. تم کو نہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تم غم نہ کرو. دنیا میں جو چھوڑ کر کے آئے ہو اپنی اولاد کو، ان کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو. اور جب قبر میں آگے ہو تو جو آگے کے مراحل ہیں نا ان کے بارے میں بھی تم غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. تم سے جنت کا وعدہ کیا گیا تھا نا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، جنت کا وعدہ کیا گیا تھا. تم عقیدے اور ایمان میں اور اسی طرح عمل صالح میں قائم اور دائم تھے، استقامت اختیار کر رہے تھے نا، جو تم سے وعدہ کیا تھا جنت، اللہ رب العالمین تم کو جنت عطا کرے گا. اور پھر اس کے بعد ہماری جو خواہش ہوگی، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَتَلَذُّ الْعَيْنِ، جو بھی ہماری آنکھیں دیکھ کر کے اور حیرت زدہ ہو کر کے کہیں گی کہ مجھے یہ چاہیے، وہ مل جائے گی، جو بھی ہماری خواہش رہے گی. اور سب سے بڑی جو نعمت حاصل ہوگی نا، نزلا من غفور رحیم، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے ہماری میزبانی ہوگی. ہم مہمان ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہمارا میزبان ہوگا. اب سوچئے کہ اتنی بڑی نعمت کو پانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین میزبان ہو اور آپ مہمان ہو، اور اس رحم کرنے والے اور مغفرت اور مہربانی کرنے والے رب کے طرف سے جب ایسا سلوک ہو، ایسا اچھا برتاؤ ہو اور ایسا کام ہو آپ کے ساتھ، تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی نیکیاں اور بھلائیاں کریں نا اس پر قائم اور دائم رہیں. رمضان مبارک کا مہینہ گیا، ہمارے بہت سارے بھائی نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے، توبہ و استغفار کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بہت سارے اعمال کرتے تھے. لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ گیا نا، بہت ساری نیکیاں ہم سے چھوٹ گئی. اور ان نیکیوں میں سب سے اہم چیز جو ہم سے چھوٹی ہے نا وہ نماز. نماز چھوٹ گئی ہم سے. اللہ رب العالمین نے کہا سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 98 99
फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रब की तस्बीह के साथ तहमीद बयान कीजिए और आप सजदा करने वालों में से हो जाइए। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, और आप उस वक्त तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कीजिए जब तक कि आपको मौत ना जाए। ये नमाज पाबंदी से हम पढ़ते थे ना रमज़ान मुबारक के महीने में, ये छोड़ गई नमाज हमसे, नमाज से हम गाफिल हो गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि आपको नमाज मौत तक पढ़नी है, और ये हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास नहीं बल्कि ये आम है आपकी उम्मत के लिए भी, यानी आपकी उम्मत को भी उस वक्त तक नमाज पढ़नी है यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ जाए, मरते दम तक नमाज पढ़नी। और हम बार बार सुनते रहते हैं मैदान महशर का वक्त होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसकी इसके बारे में हमसे सबसे पहला सवाल करेगा, पूछेगा, वो ये नमाज होगी। नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामा फ़इन सलहत सलह साइरु अमल जसदिही व इन फसदत फसद साइरु अमलिही। और व फिर रवायतिन व इंजुरु इला सलातिही फ़इन सलहत क़द अफ़लहा व इन फसदत ख़बत ख़ाबा व खसिरा। अस्सिलसिलतु सहीहा हदीस नंबर 1358। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज के ताल्लुक से पूछेगा। अगर ये नमाज हमारी दुरुस्त निकल गई, सारे हमारे जो आगे वाले मराहिल है ना वो सही हो जाएंगे, और अगर ये नमाज ही हमारी नाकिस हो गई, अधूरी हो गई, एक वक्त की हमने पढ़ ली, 4 वक्त की छोड़ दी, 2 की पढ़ ली, 3 की छोड़ दी, 3 की कभी पढ़ ली और उसके बाद और छोड़ दी, या इसी तरह पूरी छोड़ दी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कौन सा मुंह और चेहरा लेकर के जाएंगे? जब अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा तो हम उसका ये जवाब देंगे। बार बार हम सुनते रहते हैं नमाज नहीं पढ़ता है ना वो सकर में जाएगा, ये जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी है। वमा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकुन मिनल मुसल्लीन। सूरह मुज़म्मिल सूरह नंबर 75 आयत नंबर, सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 76 आयत नंबर 41 और 42। उस जहन्नमियों से पूछा जाएगा क्यों आए जहन्नम में, सकर में क्यों डाल दिए गए, वजह बताओ। वो खुद ही कहेगा कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं पढ़ता था, अपने घर वालों के साथ रहता था, दोस्तों के साथ रहता था, रिश्तेदारों के साथ रहता था, अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन जो सबसे बड़ी कमी है वो ये कि मैं नमाज नहीं पढ़ता था। खुद अपनी ज़ुबान से इकरार करेगा, जो सकर में गया, ये जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी है। रमज़ान मुबारक के महीने में ना पाबंदी के साथ हम पढ़ते थे, तो इस नमाज से हम गाफिल ना हो, हम नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारिल्हा, तो जिस तरह से रमज़ान मुबारक के महीने में हमें पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाई थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन साल के जो 11 महीने हैं शव्वाल के बाद, उनमें भी तो हमें नमाज पढ़ने की और नमाज की हिफाजत करने की और नमाज पर कायम रहने की हमें तौफीक इनायत फरमाए। नमाज ये जन्नत में जाने की कुंजी है। अगर नमाज आपकी कामयाब है ना, सारे मलाहिल कामयाब हो जाएंगे। अगर नमाज ही आपकी खोटी और कमी वाली निकली तो बाद वाले जो मराइल है ना और ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। नमाज पढ़ेंगे ना, सबसे बड़ा फायदा दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको रोज़ी देगा, और आखिरत में जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में दाखिल करेगा। सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा नहनु नरज़ुकुका ला नसअलुका रिज़्क़ा वल आक़िबतु लित्तक़वा। खुद नमाज पढ़िए, अपने घर वालों को नमाज पढ़ाइए और उससे चिमट जाइए, यानी जैसे ही नमाज का टाइम होना बगैर सुस्ती और कायली, बगैर गफलत की नमाज की आप पाबंदी कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहता है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात पर हमारा ईमान नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम पर हमारा एतमाद और यकीन नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमको रोज़ी देंगे, ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम तुमसे रोज़ी मांगते नहीं। हम तो बहाना बना देते भाई ना, बहुत ज़्यादा काम है ना, यहाँ चला गया था ना, वहाँ चला गया था, ये ज़रूरत लग गई थी, यहाँ फंस गया था, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नमाज छोड़ दिया। ये सारे हीले बहाने कुछ भी चलने वाले नहीं। हम सोचते हैं ना कि चल जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं चलेगा। अगर हमारा एतमाद और यकीन हो जाए कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है, तो फिर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, फिर रोज़ी हम लूटेंगे।
اور اگر اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے تو جب ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں گے تو اور دے گا. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر شکر گزاری کرو گے نا, نماز پڑھو گے نا تو اور دے گا, اور اگر نہ شکری کرو گے, عبادت نہیں کرو گے, اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے. یہ نماز ہم سے نہیں چھوڑنی چاہیے. نماز کی ہم پابندی کریں, نماز کی پابندی کریں گے اور جو ساری برائیاں ہیں نا وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم نماز کی پابندی سب سے پہلے کریں. قیامت میں سب سے پہلا سوال, تو کیا ہم اس پہلے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم تیاری کریں اور تیار ہو جائیں. رمضان مبارک کے مہینے میں جیسے ہم تیار تھے نا, اذان ہوئی ہم مسجد میں آ گئے نا نماز پڑھنے, ایسے ہی 11 مہینے میں بھی وہی رب, وہی اللہ, وہی ہمیں کھلانے پلانے والا جو رمضان کا رب ہے نا, وہی 11 مہینے کا بھی رب ہے. وہ ہمیں کو کھلائے گا پلائے گا. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. خود نماز پڑھیے, گھر والوں کو نماز پڑھائیے. ہم تم کو روزی دیتے ہیں, تم سے روزی مانگتے نہیں ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. نماز پڑھیں گے نا یہ آخرت سنور جائے گی, آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جب وہ خوف اور دہشت والا دن ہوگا نا, آپ وہاں بے خوف ہوں گے, کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ کو. آپ نماز کی پابندی کیجیے. ایسے ہی نماز کے ساتھ ساتھ روزے کا بھی ہم خیال رکھیں, خاص طور سے سوال کا روزہ. صحیح مسلم حدیث نمبر 1164 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من سوال کانا کصیام الدہر. یہ سوال کا مہینہ چل رہا ہے, 6 روزے اگر ہم رکھ لیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا 30 اور یہ 6 36 ہو گئے, اور 36 کو جب ہم 10 سے بھاگ دیں گے تو ایسی حالت میں ہو جائے گا 360, اور سال کے 360 دن ہوتے ہیں. اگر ہم نے 6 روزے سوال کے رکھ لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا کا صیام الدہر, آپ نے گویا پورے سال روزہ رکھا ہے. یہ سوال کے روزوں کی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے واضح ہے پورے ایک مہینے میں آپ کو روزہ رکھنا ہے. آپ یعنی سوال عید کے دوسرے دن نہیں رکھے ہیں تو بعد میں رکھ لیجئے, یا کوئی کہتا ہے کہ جب آپ عید کے دوسرے دن روزہ رکھیں تب اور رکھ سکتے ہیں. نہیں, پورے مہینے میں آپ جیسی آپ کو سہولت حاصل ہو اس حساب سے آپ 6 روزہ رکھ لیں گے. تو جب 6 روزہ رکھیں گے تو آپ کو پورے سال کا یعنی ثواب مل جائے گا. ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے, یہ بھی سنت ہے. یعنی جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے تو اس کے بعد ہمارے فرض کے درجات بڑھ جائیں گے. بار بار آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین بندے سے جب حساب لے گا اور اس کے فرائض میں کوئی کمی رہے گی تو اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ اس بندے کے کھاتے میں کیا کوئی نفل بھی ہے. جب بتایا جائے گا کہ ہاں نفل بھی ہے تو اسی نفل سے آپ کے اس فرائض کی کمی کو جو کوتاہی ہے اس کو پوری کر دی جائے گی. اس وجہ سے ہم نفل کا بھی اہتمام کریں, نفل روزے اور اسی طرح نفل صدقات اور جو چیزیں رہتی ہیں ہم وہ کرتے رہیں. ایام 20 کے روزے ہیں, اسی طرح یعنی 13, 14, 15 عربی کی تاریخ ہم اس میں روزہ رکھ لیا کریں. ذی الحجہ کا روزہ ہم رکھ لیا کریں, محرم کا روزہ رکھ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اگر ہم یہ رکھیں گے نا تو اس کو ہمیں فائدہ اور بینیفٹ ملے گا. ایسے ہی رمضان مبارک کے مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے, 1 صفحہ 2 صفحہ, کوئی 1 پارہ, کوئی 2 پارہ, کوئی ماشاءاللہ 1 بار 2 بار 3 بار, کوئی 4 بار. اللہ رب العالمین سب کی اس تلاوت قرآن کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سب کے قیام کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سب کے صیام کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین سب لوگوں کے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے. یعنی بہت سارے لوگوں نے اس طرح سے عبادتیں کی ہیں. یہ قرآن کی تلاوت ہم نے کی ہے, یہ قرآن کی تلاوت بھی ہم سے نہ چھوٹنے پائے. جیسے ہم 1 صفحہ 2 صفحہ 1 پارہ 2 پارہ پڑھتے تھے نا, ایسے دوسرے ایام میں بھی ہم پڑھیں. اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا. قرآن تو کہتا ہے کہ ہمیں تلاوت بھی کرو, ایمان بھی لاؤ, تصدیق کرو, غور و فکر کرو, تدبر کرو, ایک دوسرے کو سمجھاؤ اور اس کے احکام کو بھی مانو. اگر ہم یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے اللہ رب العالمین کے سامنے شکایت کریں گے.
سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 30. وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ رب العالمین نے میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی تلاوت نہیں کی تھی، قرآن کے احکام کو نہیں مانا تھا، قرآن کے اندر تدبر اور تفکر نہیں کیا تھا. اللہ رب العالمین میری قوم ہے، اس نے اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا تھا. یہ میری قوم ہے، اللہ رب العالمین اس نے اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں تیار کیا تھا. یہ نبی شکایت کریں گے ہماری، اور جب نبی شکایت کریں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ہی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں، چھوڑیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور جو اس کے احکام ہے نا اس پر بھی عمل کرتے رہیں. اور جو ہم نے رمضان میں عبادتیں کی ہے تو اس پر ہم مداومت اختیار کریں. اللہ رب العالمین سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 92 میں ایک آیت کے ٹکڑے میں کہہ رہا ہے کہ لا تکن کلۃ نقضت غزلھا من بعد قوۃ انکاثا. اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بہت محنت سے سوت کاتا تھا اور سوت کاٹنے کے بعد نہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دیہات میں دیکھتے ہوں گے ایسا، دھاگے سے سوت کاٹتے تھے، چادر اور کپڑا وغیرہ جو یہ ہمارا ہم پہنتے ہیں بنتا ہے نا، سوت سے بنتا ہے، پتلا پتلا رہتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس عورت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس عورت نے بہت محنت کی، بہت کوشش کی، کبھی دن میں محنت کیا، کبھی رات میں، کبھی چراغ ہے تب اس کے سامنے، کبھی چاند کی روشنی ہے اس میں، لیکن بہت محنت سے اس سوت کو اس نے کاٹا تھا. لیکن جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو مکمل کرنے کے بعد جو سوت تیار تھا نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اس عورت کو کون کہے گا کہ یہ ہوشیار اور عقلمند ہے؟ ہر کوئی کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے. کیوں؟ محنت کی نا، اور محنت کرنے کے بعد اس نے اس کو توڑ دیا تو ہر کوئی آدمی کہے گا کہ ہاں یہ بیوقوف ہے، کوئی بھی عقلمند نہیں کہہ سکتا. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم بھی اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے محنت کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہم نے محنت کی ہے نا، رمضان مبارک کے مہینے میں جتنی عبادتوں کی توفیق اللہ رب العالمین نے ہمیں دی تھی ہم نے سب کی ہے اللہ رب العالمین کی توفیق سے. اللہ رب العالمین قبول فرمائے. لیکن ہمیں اس عورت کی طرح بیوقوفی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ہمیں عقلمند بننا ہے، ہمیں ہوشیاری کا مظاہرہ کرنا ہے کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم عقلمند ہیں، ہم اپنی نیکیوں اور ثواب اور عبادتوں کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو ضائع اور برباد نہیں کریں گے. اور ہم نے تو بہت بار اللہ رب العالمین سے عہد بھی کیا کہ اللہ رب العالمین جو غلطیاں ہم سے ہو گئی نہ ہو گئی اب دوبارہ نہیں کریں گے. جھوٹ بولتے تھے نا نہیں بولیں گے، چوری کرتے تھے نا نہیں کریں گے، اور جو نافرمانی تیری کرتے تھے نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نماز نہیں پڑھتے تھے نا لیکن اب نماز پڑھیں گے. ہم نے اللہ رب العالمین سے عہد لیا ہے، قسمیں کھائی ہیں، لیکن آیا کیا؟ ہم عہد لینے کے بعد، قسمیں کھانے کے بعد اس پر قائم ہیں. وہی سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 91 وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ. جب اللہ رب العالمین سے آپ نے عہد لیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین جو غلطیاں ہو گئی نا، جو گناہ ہو گئے نا تم معاف کر دے، دوبارہ نہیں ہوگی، ہم اس پر قائم اور دائم رہیں گے. آپ نے تنہائی میں اللہ رب العالمین سے عہد لیا، تنہائی میں وعدہ کیا، قسمیں کھائی اللہ رب العالمین تو غفور الرحیم ہے، بخش دے، اب دوبارہ ہم غلطیاں نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے، میرے اوپر رحم فرما دے اللہ رب العالمین، ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ رب العالمین تو ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرما، ہم یہ کام نہیں کریں گے. کہا تھا ہم نے نا رمضان مبارک کے مہینے میں ہم نے کیا تھا نا یہ ساری وعدے، یہ ساری باتیں کی تھی نا، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے ہم اس پر قائم اور دائم رہیں. اللہ رب العالمین سے جو ہم نے قسمیں کھا کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیا ہے تو ہم وہ عمل کریں جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ جس شخص کی عبادتیں، قیام، صیام، روزہ، یہ ساری چیزیں قبول ہو گئی، اللہ رب العالمین نے ان کے نیکیوں کی قدر کر لی ہے، ایسے ہی لوگوں کی اصل عید ہے، اور جس دن ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو وہ ہماری عید ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے لیس الجدید لمن لبس الجدید انما العید لمن
خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں ہے جو یعنی اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے، بلکہ عید اس کی ہے جو آخرت کی تیاری کرے، قیامت میں اللہ رب العالمین کے سامنے سے ڈرے۔ لیس العید لمن تبخر بالعود انما العید لمن تاب ولا یعود۔ عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے اپنے اس کپڑے کو بہت سارے عطر سے اور عود سے اپنے آپ کو معطر کر لیا، اپنے کپڑے پر لگا لی فلا فلا۔ انما العود لمن ترک ولا یعود، یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ عید تو اس کی ہے جس نے گناہوں اور برائیوں کو چھوڑ دیا اور اسی پر قائم اور دائم ہے، برائیاں نہیں کریں گے، نافرمان نہیں کریں گے، اسی طرح ظلم نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام کار نہیں کریں گے، یہ ساری چیزوں پر اگر وہ قائم اور دائم ہے تو اس شخص کی عید ہے، ورنہ عید نہیں ہے۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا؟ اور یہ شاعر وہ بھی کہتا ہے کہ انما العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا، عید اس کی نہیں ہے جو سواری پر سوار ہو کر کے عیدگاہ میں پہنچا اور نماز پڑھ لی، بلکہ عید اس کی ہے جس نے عہد کر لیا کہ اب میں گناہوں کو چھوڑ دوں گا، برائیوں کو چھوڑ دوں گا، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا اور اچھے اچھے کام کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے بارے اپنے کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھ کر ہمیں بھی استقامت اور اللہ رب العالمین تو ہمیں نیک اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی استقامت پر قائم اور دائم عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے نیکیاں کی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جیسے ہم رمضان المبارک میں نماز کی پابندی کرتے تھے، سال کے 11 مہینے میں بھی اللہ رب العالمین تو ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جیسے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں دعائیں کرتے تھے، اللہ رب العالمین اس 11 مہینے میں بھی ہمیں تو دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں دوسرے مہینے میں بھی قیام یعنی تراویح کی نماز جیسے ہم پڑھتے تھے، اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جیسے رمضان المبارک مہینے میں ہم نے روزہ رکھا تھا، اللہ رب العالمین جو 11 مہینے اس میں نوافل روزے ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمیں بھی روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم نے رو رو کر گڑ گڑا کر کے تجھ سے توبہ اور استغفار کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کے لیے بہت ساری کوششیں کی ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھ ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم مبارک ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن باللہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا